بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ فتح ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 60 برس کے تھے۔ اس زمانے کے لحاظ سے وہ عمر رسیدہ شمار ہونے لگے تھے۔ قرآن کی صورت متشکل ہونے والی مسلسل وحی الہی اور احادیث نبوی کی صورت میں اسلام کے اصول متعین ہو چکے تھے۔ یہ اصول ارکان دین سے عبادات کے طریقوں اور اسلامی طرز حکومت تک ہر چیز کا احاطہ کرتے تھے۔ ایک نئے معاشرتی نظام کا آغاز ہو گیا تھا۔ اس نظام نے قبیلیت اور قومیت کو پیچھے چھوڑ کر قوانین الہی کے تحت قائم ہوئی اسلامی وحدت پر زور دیا۔ اپنے آخری خطبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ان الفاظ میں بیان کیا تھا: تم سب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اولاد ہو، جنہیں مٹی سے پیدا کیا گیا۔ خدا کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ کسی عرب کو کسی غیر عرب پر برتری نہیں، سوائے اس کے کہ اگر وہ زیادہ خدا رسیدہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مذہبی اور معاشرتی پیغام کے اندر ایک سیاسی پیغام بھی تھا، جس نے سارے جزیرے نما عرب پر محیط اسلامی سلطنت کو جنم دیا۔ اپنی تاریخ میں عرب پہلی بار متحد ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی اثرات کو جنوب میں بازنطینی اور ایرانی سرحدوں پر بسنے والے قبائل تک پہنچا دیا۔ ان اثرات سے یہ دو عظیم سلطنتیں بے خبر نہ تھیں اور وہ جلد ہی اس میں مضمر خطرات پر سنجیدگی سے غور کرنے لگی۔ مکہ فتح کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ واپس چلے گئے، جسے انہوں نے اپنا وطن بنا لیا تھا۔ بہرحال جب اوس و خزرج نے انہیں مدینہ آنے کی دعوت دی تھی تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ امت کی قیادت اسی نخلستان سے کریں گے۔ یہاں انہوں نے ایک ایسی جماعت تیار کرنا شروع کی جسے ان کے وصال کے بعد بھی باقی رہنا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حقیقی مسلمان کے فرائض پر زیادہ تفصیلی گفتگو کرنے لگے تھے۔ اسی دور میں انہوں نے قرآن کی حفاظت پر بھی کام کیا۔ 632 عیسوی کے اوائل میں انہوں نے بغرض حج مکہ کا سفر کیا۔ انہوں نے اپنے ہزاروں ماننے والوں کے سامنے خطبہ دیا، جو اپنے مقام و مرتبے سے قطع نظر سادہ سفید عبائے پہنے ہوئے تھے اور باہم مساوات کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو تاکید کی کہ ظلم سے باز رہیں، عورتوں کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آئیں، ہزاروں سال سے عرب معاشرت پر داغ چلی آنے والی پرانی قبائلی دشمنیوں کو بھول جائیں۔ اس الوداعی خطبے میں ان کے پیغامات نبوت کا خلاصہ سمویا ہوا تھا۔ اسے ہر اعتبار سے ایک مکمل انقلاب کہا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کامل یقین تھا کہ دنیا میں ایک نئے نظام کا ظہور ہو رہا ہے، جس کی بنیاد قوانین الہی اور آپ کے اسوہ حسنہ پر اٹھائی گئی ہے۔ حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ آئے۔ یہاں انہوں نے اسلام کی اشاعت کے تسلسل کے لیے اقدامات کیے۔ یمن اور عرب کے مشرقی کنارے پر بسنے والے نو مسلموں کی تربیت کے لیے صاحب علم لوگ بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے لوگوں کا مسکن یعنی مدینہ اسلامی علوم کا محور بن گیا۔ پیغمبر کے بعد اسلامی دنیا یہاں کے عالموں سے استفادہ کرتی رہی۔ بازنطینیوں کے خلاف ایک مہم تیار کی گئی، جنگ کی اسلامی اخلاقیات، جس سے آنے والے مسلمانوں نے آئندہ صدیوں میں استفادہ کرنا تھا، مرتب کی گئی۔ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے پیغمبر کا کردار ادا کرنا تھا، لوگوں تک خدا کا کلام یعنی قرآن پہنچانا تھا اور مسلمانوں کو تعلیمات پر عمل کر کے دکھانا تھا۔ بطور رسول خدا کا کام کرتے ہوئے آپ کو 23 برس ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے تفویض کردہ مشن مکمل کر دیا تھا۔ قرآن کو حتمی شکل دی جا چکی تھی، اسے کپڑے، چمڑے اور ہڈیوں پر لکھا جا چکا تھا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیغمبر کے بہت سے ساتھیوں نے اسے زبانی یاد کر لیا تھا۔ عرب میں قبل اسلام کے طویل منظوم کلام زبانی یاد کرنے کی روایت نے
اربوں کو قرآن مقدس حافظے پہ محفوظ کرنے اور رکھنے کا اہل کر دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال کے بیان کو بھی اہمیت دی گئی، انہیں سینہ بسینہ پورے عرب میں پھیلا دیا گیا۔ اسلامی روایات کے مطابق قرآن کی آخری نازل ہونے والی آیات میں سے ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں خطاب کیا گیا ہے: آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنے نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے منظور کر لیا ہے۔ 632 عیسوی کے اوائل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ انہیں شدید سر کا درد اور بخار تھا۔ وہ اپنے چچا زاد حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس کے سہارے چلتے تھے۔ جب وہ مسجد میں 5 وقتہ نماز کی امامت نہ کروا سکے تو انہوں نے اپنے دوست اور صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے امامت کروانے کا کہہ دیا۔ انہوں نے زندگی کے آخری ایام اپنی زوجہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کے گھر میں گزارے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے ملحق گھر کی دیوار پر سے دیکھ سکتے تھے کہ ان کی عدم موجودگی میں بھی امت نماز پڑھ رہی ہے۔ بلا شبہ ان کے ساتھیوں کے لیے یہ لمحات بڑے جذباتی تھے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں بڑے مشکل دن گزارے تھے، بڑی تند و تیز جنگوں میں حصہ لیا تھا اور بالآخر ایک قطرہ خون بہائے بغیر پکا فتح کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے آخری ایام حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا کی گود میں سر رکھ کر آرام کرتے گزارے۔ خاندان کے لوگوں اور دوستوں میں سے زیادہ قریبی اپنے رہنما کے صحت یاب ہونے کی امید میں ان سے ملتے رہتے، لیکن اسلام کے مرکزی اصولوں میں سے ایک یہ تھا کہ خالص توحید پر کسی طرح کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی کہ انسان، جانور، درخت، حتیٰ کہ فرشتے بھی مخلوق ہیں اور سب کو بالآخر مرنا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات فقط اللہ کی ہے۔ انہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا تھا۔ ان کی گفتگو میں موت کا بڑھتا ہوا ذکر اور امامت کے لیے کھڑے ہونے میں دشواری یقیناً مسلمانوں کے لیے بھاری صدمات تھے۔ چنانچہ جہاں وہ ان کی رحلت کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے، وہاں وہ یہ بھی مانتے تھے کہ اسلام ان کے بعد بھی ہمیشہ رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی آپ کے ساتھ گہری جذباتی وابستگی تھی، کیونکہ وہ انہیں قبل اسلام کی کثرت پرستی اور قبائلی جنگ و جدل سے نکال کر لائے تھے۔ وہ ان کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے ماننے والے مسجد میں ان کی صحت یابی کی خبر کے منتظر تھے۔ 632 عیسوی کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں سر رکھے آخری سانس لی۔ اسی طرح 23 سال پر محیط اسلامی تاریخ کا پہلا دور ختم ہوا۔